الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له عابدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو، شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو، پہلے شبیر بن پھر سر کا کٹانا سیکھو. بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا میں تشریف آوری سے قبل جاہلیت کا دور دورہ تھا. اتنی جاہلیت تھی کہ انسانوں کی بات تو الگ رہی، جانوروں پر بھی ظلم و زیادتیاں ہوا کرتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک کے کھیت میں، ایک کے باغ میں ایک اونٹ کسی کا چلا گیا، چند پتے اس اونٹ نے کھا لیے تو باغ کے مالک نے اس اونٹ کے تھن کاٹ دیے. وہ اونٹ بھاگ کر اپنے گھر آیا، اپنے مالک کے پاس آیا. جس راستے پہ گزر کر اونٹ آیا تھا اس راستے میں خون ہی خون ہے. وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کا مالک اس کھیت کے مالک کے پاس پہنچا، چونکہ اس کے اونٹ کا جو خون تھا وہ اس کو اس کے باغ تک خون لے گیا. تو جو اس باغ کا مالک تھا، اونٹ کے مالک نے جا کر اس کو قتل کر دیا. اس کے بچوں کو پتا چلا، انہوں نے آ کر اونٹ کے مالک کو قتل کر دیا. ان کے بچوں کو پتا چلا، انہوں نے ان کے 10 آدمی قتل کر دیے، حتیٰ کہ یہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی. صرف اس وجہ سے تقریباً 3000 افراد قتل ہو گئے. اور جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بعثت ہو گئی، اب انسانوں کی بات تو الگ رہی، جانوروں کو بھی خوشیاں میسر آ گئی کہ اب ہم پہ بھی دست شفقت رکھنے والا کوئی آ گیا. یہی وجہ تھی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک اونٹ آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اس انداز میں اس طرح آپ اونٹ کے پاس کھڑے ہو گئے، ہمیں واضح لگ رہا تھا کہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں.
امام الانبیاء نے بعد میں فرمایا کہ یہ اونٹ کا مالک جو ہے وہ اونٹ مالک کی شکایت لگا رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت پہ چارہ نہیں دیتا اور بوجھ زیادہ رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا، اونٹ کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی سائنسدان نہیں تھا، کوئی کالج یونیورسٹی کی پیداوار نہیں تھا، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ ایک بات کا جواب دو، اس اونٹ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اونٹ کو کس نے بتا دیا کہ میری شکایت کا ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے پاس ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، جانوروں کے بھی نبی تھے، صرف جانداروں کے لیے نہیں، غیر ذی روح کے بھی نبی تھے، آسمان والوں کے بھی نبی، زمین والوں کے بھی نبی، خدا کی قسم دریا سمندروں کے بھی نبی، پتھروں کے کینکروں کے بھی نبی، سب کے نبی ہیں آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضمن ایک بات عرض کر دوں، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑے گئے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک میرا بیٹا میرے گھر نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، ماں تھی نا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، اور میری بیوی نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ جب تک وہ گھر نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ امام الانبیاء نے دعا بھی فرمائی اور ایک وظیفہ بھی بتلا دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح یہ پیغام دے دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ وہ کیا کرے۔ اب کسی طرح پیغام ان تک پہنچ گیا۔ اب حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ جناب سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں کیا دیکھتا ہوں زنجیریں خود بخود ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، جس نے مجھے پکڑا تھا وہ بھی سو رہا تھا، زنجیریں ٹوٹ گئی، میں گھر سے باہر نکل آیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا میں کہاں ہوں، کس علاقے میں ہوں، کس جگہ پر ہوں۔ اندھیری رات ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا مدینے کا راستہ کون سا ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ایک اونٹ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں اونٹ پر بیٹھ گیا ہوں، اونٹ کھڑا ہو گیا، چلنے لگا، میری آنکھوں نے دیکھا اونٹ مجھے سیدھا مدینے لے آیا۔
پھر ابھی اس کا سٹاپ کوئی نہیں، ابھی وہ اونٹ رکا نہیں، چلتے چلتے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہوں، میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اونٹ اس طرح اس گھر سے باہر آ گیا تھا، میں بیٹھ کر آ گیا ہوں، مجھے راستے کا علم نہیں تھا، یہ اونٹ مجھے سیدھا مدینہ لے کر آیا، یہ اونٹ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابی اس اونٹ کو مالک کائنات نے جنت سے تیرے لیے بھیجا ہے۔ کیسے لوگ تھے جن کے لیے سواریاں جنت سے آئیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں معمولی بات پر کہ اونٹ نے پتے کیوں کھائے اس کے تھن کاٹ دیے گئے، لیکن جب یہی لوگ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، امام الانبیاء کی صحبت میں آتے ہیں، دیدار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جاتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر ایسا رنگ چڑھا دیا، خدا کی قسم وہ ایسے صحابی بن گئے، پہلے راہزن تھے پھر رہنما بن گئے۔ اللہ نے پھر ان کو مقام اتنا عطا کر دیا، ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے ذی النورین بن گئے، علی تھے شیر خدا بن گئے۔ زمانے جاہلیت سے اٹھا کر حضور کی خدمت میں ان لوگوں کو جب مالک کائنات نے پہنچا دیا، آپ کی صحبت میں آ گئے، آپ کی خدمت میں آ گئے، پھر قرآن نے اعلان کر دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان لوگوں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ کسی کے مسلمان ہونے کی گواہی نادرہ کا ریکارڈ دیتا ہے، کسی کی مومن مسلمان ہونے کی گواہی شناختی کارڈ دے گا، پاسپورٹ دے گا۔ صحابہ وہ تھے جن کی ایمان کی تعریف خدا کے قرآن نے بیان کی۔ مالک کائنات نے پھر وہ مقام عطا کر دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، او عربیو اجمیو، تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب ایمان ان لوگوں کی طرح لاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ایسے وہ لوگ تھے، ایسا رنگ دیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ایسا مقام مل گیا، ایسی شان مل گئی، ابو جہل آ جاتا ہے، عتبہ شیبہ آ جاتا ہے، بڑے بڑے کافروں کے سردار آئے، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی خدمت میں بھی آیا کریں گے،
لیکن ہم بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، آپ کے پاس یہ نادار مفلس غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے، ہم آپ کی خدمت میں جب آئیں، آپ کے پاس ہم آئیں تو ان غریب صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو۔ یہ بلال بیٹھا ہوتا ہے، عبداللہ بن مختوم بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہمارے غلام رہ چکے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، اپنے ملازم کے ساتھ کھانا کھانا اپنی مالک توہین سمجھتا ہے، ملازم اور خود ایک ہی گاڑی پر بیٹھنے کے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہر پیغمبر، ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ وہ جب کھانا کھانے لگتے، اگر سفر میں ہوتے تو انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی کافر آ جائے، کوئی آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے۔ اب صبح کے وقت ریس کورس میں جا کر دیکھ لو، باغ جناح میں جا کر دیکھ لو، گرمی کا موسم ہو، ارب خرب پتی آدمی اندر دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، اور تمہارا ڈرائیور ملازم جو ہے وہ اسی چلا کر تمہاری 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سیٹ پیچھے کر کے اسی چلا کر وہ سو رہا ہے، اور 2 کروڑ کی گاڑی کا مالک دوڑ رہا ہے۔ مالک کائنات اپنی بے نیازی دکھا رہی ہے۔ ارے تم سمجھو یا نہ سمجھو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے کر آئی، ایک صحابی عقیقے کا گوشت مچھا کر گئے۔ جب کھانا کھانے لگے، بھونا ہوا گوشت تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا پانی کم ہے، شوربہ نہیں، اعلان کر دیا، فرمایا عائشہ صدیقہ پانی ڈال کر شوربہ زیادہ بنا کر لاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوربہ زیادہ بنا کر لے آئی، امام الانبیاء سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کھانے والے 2 لوگ ہیں اور اتنا پانی شوربہ بنوا لیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں، ہم 2 نہیں، ہم دونوں نے اگر کھانا کھا لیا، مدینہ طیبہ کے اتنے یتیم ہیں، اتنی بیوہ عورتیں رہتی ہیں، اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا، قیامت کے دن محمد خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو مالک کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اتنا رنگ دیا، اعلان ہو گیا صبغۃ اللہ۔ مالک کائنات نے اپنی توحید کا رنگ چڑھا دیا۔ تو صحابہ کرام سے امام الانبیاء نے مشورہ کیا کہ صحابہ بتلاؤ اب کیا کیا جائے؟ کافر یہ کہہ رہی ہیں کہ صحابہ کرام ندار مفلس صحابہ کرام کی موجودگی میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ہم چلے جائیں تو پھر آ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہے ہی آپ کے۔ آپ نے خود قسم اٹھا کر فرمایا کہ ہاں تم ہو میرے۔ ارے خدا کی قسم، جن صحابہ کرام کے بارے میں نبی قسم اٹھا کر فرما دے کہ تم میرے ہو،
بس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار فرما رہی ہیں کہ تم میرے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، مہاجرین آئے، انصار آئے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ یہ ہمارا بندہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کہنے لگے یہ ہمارا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے، سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے گئے، فرمایا سلمان تو میرا ہے۔ ارے جس کا ہاتھ پکڑ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ یہ میرا ہے، سارے صحابہ حضور فرماتے ہیں یہ میرے ہیں، اور تم کون ہو بکواس کرنے والے؟ تمہیں شرم نہیں آتی صدیق کو گالیاں بکتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم عمر کو، ہاں آج اگر خدا کی قسم عمر ہوتا وہ تم سے خود پوچھ لیتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ وہ کون لوگ تھے؟ امام الانبیاء عمرے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ سارے واقعہ سنانا مقصود نہیں، بس ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں مختصر سی، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ان لوگوں کا مقام کتنا ہے۔ صدیق کی عظمت شان کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر امام الانبیاء تشریف فرمائے، جہاں بیعت رضوان ہوئی، چند صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ 26واں سپارہ سورہ فتح ہے، تیسرے رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ جا کر دیکھ لے۔ مالک کائنات نے وہ درخت جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی تھی، اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا یا نہیں؟ یا کچھ تو بولو، ذرا اونچی آواز سے جواب دو یار، تم یہاں پر کوئی تعزیت کے لیے تھوڑا آئے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے، اس درخت کا ذکر مالک کائنات نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اس درخت کی عظمت بڑھ گئی، اس درخت کی شان بڑھ گئی، جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور تشریف فرمائے، جس درخت کے نیچے امام الانبیاء تشریف فرمائے۔ اور مسلمانوں، جس درخت پر حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں، جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کا مقام اتنا ہے، اس درخت کی شان اتنی ہے، تو مجھے ایک بات کا جواب دے، جس کے کندھے پر حضور سوار ہوئے ہوں۔ ارے جس کے کندھوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے ہوں، اس صدیق کا مقام کتنا ہوگا؟ ساری نبوت کو اٹھا کر صدیق لے گئے۔ ایسے ساتھ گئے، ایسے صدیق نے ساتھ نبھایا، ایسے ابو بکر حضور کے ساتھ گئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ اندازہ
لگا مالک کائنات نے ابو بکر صدیق کو روزہ عطا کر دیا اور حضور نے صدیق کو سینہ عطا کر دیا۔ چلتے چلتے ایک بات پھر عرض کر دوں، غالباً پچھلے جمعہ المبارک میں نے بات عرض کی تھی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ بار بار دہراتا ہوں، خدا کی قسم ایمان بنتا ہے۔ بہت سے دوستوں کو بات یاد ہوگی، غار ثور میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نے کتنی راتیں گزاری، کتنے دن گزارے؟ 3 دن 3 راتیں۔ دشمن کن کے تھے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کافروں کے ساتھ ابو بکر صدیق کا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق نے گزاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں لکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کوئی حدیث کا مسئلہ ہے، بس بار بار میرے دل میں جہاں بھی پاکستان میں پروگراموں پہ جاتا ہوں یہ بات بار میرے دل میں آتی ہے، حضور نے ایسا فرمایا ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی۔ امام الانبیاء نے غار ثور میں فرمایا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتوں کا یہاں پر قیام ہے۔ جملہ توجہ سنو گے، خدا کی قسم پتہ چلے گا ایمان ہے کیا، پتہ چلے گا صدیق ہے کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی 3 دن 3 راتیں گود تیری، اللہ اکبر اللہ اکبر، گود تیری سر میرا، گود تیری سر میرا، دشمن میرے حفاظت تیری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا وقت آئے گا مزار میرا ہوگا، گود میری ہوگی، سر صدیق تیرا ہوگا، دشمن تیرے ہوں گے، قیامت تک حفاظت مجھ محمد کی ہوگی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے۔ یہ بے ایمان کہہ رہے ہیں ہم صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو ہے ہی آپ کے، جب وہ کافر آئے ہم آپ کی مجلس سے اٹھ جایا کریں گے۔ مشورہ ہو گیا، فرمایا جب ہی وہ کافر آئیں گے ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، سائیڈ پہ ہو جائیں گے، جب وہ چلے جائیں گے پھر ہم آ جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ آپ کا پڑھ لے۔ اب مشورہ فائنل ہو گیا، ابھی کافروں کو پیغام نہیں پہنچایا کہ ہاں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ مالک کائنات نے وحی بھیج دی، فوراً جبرائیل تشریف لے آئے، فرمایا خدا کا قرآن لے آئے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین ولا
فَلْيَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غریب صحابہ کرام خود غریب نہیں بنے، اور میرے محبوب جب پھٹے ہوئے کپڑوں میں ننگے پاؤں پرانے کپڑوں میں جب یہ میرا نام لیتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ قیامت کے دن ان کافروں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا کہ انہوں نے کلمہ تیرا کیوں نہیں پڑھا۔ اور میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ مالک کائنات اپنے محبوب کے بارے میں جلال میں آ گئے۔ صحابہ کرام کے لیے مالک کائنات نے اپنے محبوب کو ڈانٹ دیا، فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ، اگر آپ نے ان کو ان کافروں کی وجہ سے مجلس سے اٹھا دیا پھر خدائی فیصلہ سونا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ نے ان کو مجلس سے اٹھا دیا، یہ ترجمہ نہیں کہ آپ ظالم ہوں گے، نعوذ باللہ، جو نبی ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بڑی بے انصافی کی بات ہوگی کہ اگر ان کافروں کی وجہ سے بلال کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، عبداللہ بن مکتوم کو نہ اٹھانا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب درختوں کے نیچے سے پاس سے گزرتے ہیں درخت بھی ان کو سلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چند بھیڑیے آ گئے مسجد کے باہر کھڑے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا کر باہر آئے، بھیڑیے کہنے لگے، بات توجہ سے سننا، بھیڑیے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کی بکریاں چر رہی ہوتی ہیں، ان پہ حملہ کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ کافروں کی بکریوں کو تو ہم چھوڑتے نہیں، لیکن آپ کے جو یاروں کی بکریاں ہیں ان پر حملہ کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ ہم سے پوچھ نہ لیں کہ میرے یاروں کی بکریوں پہ حملہ کیوں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی بات تو الگ رہی، ان درندوں کو بھی صحابہ کرام کی بات تو الگ رہی، خدا کی قسم ان کے جانوروں کو بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے جانوروں کو بھی درندے جانتے تھے کہ یہ سرکار کے ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہے، اس لیے جو صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ درندے ہیں، جانور ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں پر حملہ کرتے ہو،
جنہوں نے سرکار کا پسینہ مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آپ وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کا پانی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہے نبی کے چہرے کو جو پانی لگ جائے، آپ کے رحمت والے ہاتھ مبارک کو جو پانی لگا ہو، آپ کے پاؤں مبارک کو جو پانی لگا ہو، خدا کی قسم وہ پانی کتنا خوش قسمت ہے جو نبی کے چہرے انور کا بوسہ لے رہا ہے، وہ پانی کتنا خوش قسمت ہے جو رحمت والے ہاتھوں کے بوسہ لے رہی ہے۔ ارے وہ پاؤں کتنے خوش قسمت جن پاؤں پر ارے وہ پانی کتنا خوش قسمت نکلا جو حضور کے پاؤں مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر صحابہ کتنے خوش قسمت تھے کہ جو سرکار کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ایک دفعہ مشورہ کیا سارے کافر بیٹھے ہوئے، یار ہم قتل نہ کر دیں ان کے نبی کو، یہ ہماری بات نہیں مانتا، روز بروز ان کے ایمان والوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ان کے غلاموں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک کافر کہنے لگا یار پہلے جاسوسی کے لیے ہم اپنا بندہ بھیجتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، پھر ہمیں رپورٹ دے کہ ہم ان پر حملہ دن کے وقت کریں، رات کے وقت کریں، کس جگہ پر کریں، کس مقام پر کریں۔ مسلمان بن کر ایک منافق آ گیا، 3 دن وہ جاسوس امام الانبیاء کے پاس رہا، سارے حالات و واقعات چیک کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد اپنے کافروں کے پاس پہنچتا ہے، رپورٹ دے رہا ہے۔ انہیں پوچھا بھی بتا بھئی یار کب حملہ کریں، آخر تو 3 دن وہاں پر رہ کر آیا، کب ہم جائیں؟ انہوں نے کہا یار ان کے نبی پر حملہ نہ کرنا۔ اور کبھی کیوں؟ لگتا ہے تو بھی انہی کا ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جانثار صحابہ ہے ان کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو صحابہ جو ان کے غلام اپنے نبی کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کیسے گرنے دیں گے؟ اپنا پسینہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا وہ برداشت کر دیں گے؟ انہوں نے کہا تیرا مشورہ کیا؟ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا۔ اور واقعتاً ہی ایسا ہی تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ غزوہ احد ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں موجود ہے، کافر حملہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ لگا کر حضور کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ ایک ظالم نے حضور کو تیر مارا، ابو قتادہ فوراً حضور کے سامنے آ گئے، ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، پتلی باہر آ گئی۔ صحابی نے آہ نہیں کی، چیخ و پکار نہیں کی، گریبان نہیں پھاڑا، کپڑے نہیں پھاڑے۔ ابو قتادہ فرمانے لگے الہ العالمین اسے ہی قبول فرما لے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتلی اٹھائی، امام الانبیاء کے پاس لے آئے۔ امام الانبیاء نے اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک وہ پتلی رکھ دی۔ امام الانبیاء نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھ کر آپ نے جب دم فرمایا پھر پتلی اٹھا کر آنکھ پہ رکھ دی۔ ابو قتادہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔
ارے سرکار کے لیے کچھ کرو تو ایسی برکتیں ملیں گی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنا کچھ نہ پڑے، جنت میں ہمیں خدا ٹھوک دے، بس کسی طرح دائیں بائیں سے ہو کر کسی طرح خدا ہمیں جنت میں پہنچا دے. ایسے نہیں ہوگا. جتنے صحابہ کرام کے بارے میں، سارے صحابہ کرام کے بارے میں اعلان ہوا ہے، تو مجھے بتا کس وجہ سے اعلان ہوا تھا؟ ہماری عادت کچھ اور بن گئی، ہمارا مزاج کچھ اور بن گیا. یہاں تک کہ ایک مسلمان دکان پہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے گھر میں فارغ بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کس چیز کا کر رہا ہوتا ہے کہ مولوی کا بیان کب بند ہو اور کب میں مسجد میں جاؤں. اور کسی لیڈر کا بیان سننا ہو تو سارا دن انتظار میں رہتا ہے. سرکار کا فرمان سننا ہو تو انتظار کر رہا ہے کہ کب بیان بند ہو، کب جمعے کے لیے جاؤں. اور مانگ رہا ہوں میں رب العالمین سے جنت. مجھے ایک عجیب نقطہ ذہن میں آ گیا. جو اللہ کے گھر میں گئے ہیں، مدینے میں گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بتانا، سچ بتانا، طواف ہو رہا ہوتا ہے، یہ رک جاتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، طواف روک دیا جاتا ہے. اب پہلے نماز پڑھو. طواف اتنا مبارک عمل ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ عمرے سے بھی زیادہ اجر ثواب طواف کرنے کا ہے. جہاں سے ہم عمرے پہ گئے، اللہ پھر لے جائے، بار بار لے جائے. عمرہ کر لیا، پھر احرام باندھ کر آ جاؤ، پھر عمرہ ہو رہا ہے، گناہ نہیں. بار بار عمرے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بار بار طواف کیا جائے. لیکن جب نماز کا وقت ہو تو طواف بند ہے. بڑی عجیب بات اللہ نے بھی بیٹھے بیٹھے دل میں ڈال لی. نماز کا وقت ہو، طواف روک دیا جاتا ہے. اب نماز پڑھو، طواف بند ہو جاتا ہے تو نماز کے وقت میری دکان کیوں نہیں بند ہوتی؟ اتنا بڑا عمل، مبارک عمل، فرمایا کہ روک دو. اب سب سے بڑا عمل نماز ہے. اچھا، اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہر نماز میں ہم دکانیں کس طرح بند کریں، چھوٹے چھوٹے دن ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے ماموں تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو ہم نے بڑا سمجھایا، اللہ نے توفیق دے دی. اچھا، انہوں نے نمازیں بھی شروع کی سردیوں میں. ایک دن میں گھر گیا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب مجھے کدھر لگا دیا؟ میں بھی کیا ہوا؟ یار ابھی اثر پڑھ کے آئے ہوں، ابھی میں نے چائے نہیں پی، مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. میں نے تو آپ کی مامی کو کہہ دیا ہے کہ یہ یا نمازیں پڑھا لو یا گھر کے کام کرا لو. مجھے مذاق میں کہنے لگے، فیصل آباد کیا نا، مذاق میں کہنے لگے قاری صاحب یہ نمازیں جو ہے نا یہ فارغ آدمیوں کا کام ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد کئی سال وہ زندہ رہے، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو ایسی شرف قبولیت دی. حج کا موقع تھا، میں ان کو ملنے کے لیے بلڈنگ میں گیا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے کہا ماموں جی چلے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، ہم آگے حرم میں. راستے میں مجھے کہنے لگے قاری صاحب 40-50 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں نے نماز چھوڑنی نہیں. تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں قبول کرتا ہے.
تو کہنے لگے قاری صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے؟ ابھی یہ بات کی تو فوراً کہنے لگے چلو مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھنے تو ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، سارے قرآن میں سورہ بطین مجھے آتی ہے، اگر آج مغرب کی نماز میں امام کعبہ نے سورہ بطین پہلی رکعت میں پڑھ لی، میں نے دعا کی ہے کہ الہی اگر تو نے میری توبہ قبول کی ہے تو آج مولوی صاحب، اس نے صاحب نہیں کہا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آج مولوی نے، جیسے آج کل ہم کہتے نہیں مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک آدمی تو کہنے لگا اگر مولوی جنت میں چلے گئے نا تو انشاءاللہ ہم پہلے جائیں گے۔ اچھا بھی مولویوں نے تمہارا بھی گاڑا کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات مجھے بتا دو، اگر مولوی خدا نہ خواستہ جنت میں نہ گئے تم کہاں ہوں گے؟ یہاں پر ابھی نماز کی نیت باندھو گے، کیا کہو گے؟ پیچھے اس امام کے، اگر مولوی جنت میں نہیں تو پیچھے اس امام والے کہاں جائیں گے؟ جہاں مولوی وہاں نمازی، جہاں امام وہاں مقتدی۔ اب یہ بات کہنا چھوڑ دینا کہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے، پھر پیچھے نیت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ تو قیامت کے دن خدا کہے گا نہیں کہ نیت تو دنیا میں پاکستان میں کیا کرتے تھے پیچھے اس مولوی اس امام کے، اب تمہارا امام تو دوسری طرف گیا ہے، تم بھی جاؤ۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسی بات اب تم نہیں کہو گے۔ اگر مولوی جنت میں گیا تو پیچھے نیت کرنے والے بھی کہاں جائیں گے؟ پیچھے اس امام کے۔ مولوی دوسری طرف چلا گیا تم بھی پیچھے۔ مولوی جنت، اس لیے مولوی کے لیے دعا کیا کرو الہی ان کو جنت نصیب کر دے۔ مولوی جنت پہنچ گیا تم بھی انشاءاللہ پیچھے پیچھے آ جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ قاری صاحب میں نے خدا سے کہہ دیا اگر میری توبہ تو نے قبول کر لی، سارے قرآن میں سورہ بطین مجھے آتی ہے، تو امام سورہ بطین پہلی رکعت میں پڑھ لے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ خدا کی قسم مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی، سدے صاحب نماز پڑھا رہے تھے، وَلَضَّالِينَ پڑھ کر خدا کی قسم امام کعبہ نے پہلی رکعت میں سورہ بطین کی تلاوت کی۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اور توبہ کرنے والوں، گناہوں سے معافی مانگنے والوں، میں صرف تمہارے گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ تو جماعت صحابہ کرام جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی کبھی زمین پر نہیں گرنے دیا، کیا ان کی عظمت ہے، کیا ان کی شان ہے۔ صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، وہ شیر خدا ہے جن کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی
فی دنیا والآخرہ، او علی دنیا میں بھی تم میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تم میرا بھائی ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ تشریف فرمائے، حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرمائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری بیٹی فاطمہ جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے تیرا گھر بھی ہوگا۔ یہ شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہیں۔ فرمایا علی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ نبی ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو میں لگاتا ہوں، یہ دنیا کے ہے ہی نہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھا آخرت سے لائے ہو؟ علی خاموش ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ علی بتا تو صحیح ہار کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک مرتبہ پسینہ آیا ہوا تھا، وہ پسینہ مبارک پیشانی مبارک سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ علی نے اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بوتل میں بند کر دیا۔ فرمایا اب جب ہی میں کپڑے پہنتا ہوں، اس شیشی میں اپنی انگلی لگاتا ہوں، نکالتا نہیں، اپنی انگلی سے آپ کا پسینہ مبارک تھوڑا سا لگا کر اپنے کپڑوں کو مل لیتا ہوں، 3 مہینے تک وہ خوشبو رہتی ہے، پھر لگا دیتا ہوں۔ ارے تصور میں تو بات لاؤ، پیغمبر کے پسینے کی اتنی خوشبو ہے تو پیغمبر کی اپنی کتنی ہوگی؟ میں ایک اور بات عرض کر دوں، بہت سے ہمارے اکابرین جس جگہ پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، اس دار الحدیث سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ بہت سے بزرگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئیں۔ میرے استاد محترم امام بخاری کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو جنت کی آئی، حضرت الہوری رحمت۔ اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت الہوری رحمت اللہ کی قبر کی مٹی پر لوگ خود ہی عطر چھڑ کر آ جاتے تھے، پھر بعد میں کہتے تھے یہ خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو ہے، اور خود عطر لگا کر آتے تھے۔ گورنمنٹ کو شک پڑا، انہوں نے وہاں کی تھوڑی سی مٹی لی، اس کو باقاعدہ چیک کیا گیا، ٹیسٹ اس مٹی کا کیا گیا۔ آج بھی پاکستان کی لیبارٹری کے اندر وہ مٹی موجود ہے، اور 7 رپورٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب، کچھ کہہ دو یار، کچھ کہہ دو، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تم سے کچھ لینے نہیں آئیں گے، ٹینشن نہ لو، رحمت اللہ کہو۔ 4 مہینے تک میرے استاد محترم کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو ایسے نہیں ملتی، ایسے نہیں آتی۔ خوشبو کا جو مالک ہے، جب تک اس کی سیرت پہ نہ چلو، اس کی سنت پہ نہ چلو، اس کی طرز زندگی اختیار نہ کرو، پھر کچھ نہیں بنتا جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ چاہتا میں بھی ہوں روزانہ سرکار کا دیدار ہو، لیکن کبھی سوچ تو لیا کرو کہ جن صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی،
جنہوں نے نبوت کی زبان سے قرآن سنا، جو آج بھی سرکار کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو لوگ ظالم بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو پیغمبر کا گستاخ ہوتا ہے اس کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، مند خوشبو استعمال کر لے، مہنگی ترین پرفیوم استعمال کر لے، پیغمبر کے گستاخ کے جسم سے بدبو ختم نہیں ہوتی، ایسے ہی پیغمبر کے صحابہ کرام کے گستاخوں کے جسم سے بھی کبھی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ وہ بدبو دار لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا، پہلے سب کچھ تھا۔ پھر وہ وقت وہ آیا جب صدیق اکبر کی 6 کپڑے کی دکان نہیں، ذاتی کاروبار تھا، جو بیت المال سے تنخواہ لی، وصیت فرما دی، اتنی میں نے تنخواہ لی ہے، میرے وہ پیسے بیت المال کو واپس کر دیے جائیں، میں بیت المال کا بوجھ ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا ان کی زندگی برباد ہو گئی تھی؟ مالک کائنات نے وہ مقام ان کو دیا۔ روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، مالک کائنات فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حساب شروع کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ گئی، ہم سب کب آئے ہیں؟ سارے پیغمبروں کی امتوں کے بعد آئے۔ قیامت کے دن ہمارا حساب پہلے ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے ان کی قوموں کو قبر میں گئے ہوئے، جو نافرمان تھے ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ فرمایا میرے محمد تجھ سے اور تیری امت سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں تیری امت اور تجھے آخر میں بھیجوں گا، تاکہ تیری امت جو گناہگار ہے وہ قبروں میں جائے، وہ کم وقت کے لیے قبروں میں جائے تاکہ کم وقت ان کو اللہ کا عذاب ہو۔ اگر عذاب بھی ان کو ہو تو کم وقت ہو، ورنہ اگر ہزاروں لاکھوں سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم قبروں میں چلی گئی، عذاب آج تک بھوگتے رہے۔ فرمایا تیری امت بعد میں، تاکہ کم از کم عذاب ان کو ہو، قیامت کے دن حساب سب سے پہلے، تاکہ جنت کی وراثت سب سے پہلے محبوب تیری امت کو ملے۔ اب حساب شروع ہونے لگا، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اپنا بندہ کو لیا جس سے میں حساب شروع کروں۔ علماء کرام لکھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر لے آئیں گے، الہ العالمین میرے صدیق سے حساب شروع کرو۔ اب مالک کائنات فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، 2 منٹ اوپر ہو گئے، انشاءاللہ یہی واقعہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے